کرامات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہیقی اور ابو نعیم نے دلائل النبوت میں اور لالکائی نے شرح سنہ میں، ابن العربی نے کرامۃ الاولیاء میں اور الخطیب نے رباح بن مالک میں نافع سے بروایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساریہ نامی ایک صحابی یعنی شخص کو امیر لشکر بنا کر ایک جنگ پر مامور کیا۔ ابن مردویہ نے میمون بن مہران کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اچانک آپ نے خطبہ کے دوران فرمایا، اے ساریہ! لوگ دوران خطبہ آپ کی یہ بات سن کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا پتہ لگ جائے گا۔ چنانچہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کا سوال تھا کہ آپ نے یہ کیا فرمایا؟ ساریہ تو سینکڑوں کلومیٹر دور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہمارے بھائی کافروں کے ہاتھ سے شکست کھا گئے ہیں اور اس وقت وہ پہاڑ کی طرف سے گزر رہے ہیں۔ اگر وہ یہاں سے پلٹے تو ایک ایک مسلمان شہید ہو جائے گا، اور اگر آگے کو بڑھے جب ہلاک ہو جائیں گی۔ لہٰذا میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ ایک مہینے کے بعد جب ایک قاصد فتح کی خوشخبری لے کر آیا تو اس نے کہا، ہم نے لشکر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی اور ہم پہاڑ کی طرف ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فتح عطا فرما دی۔ ابو شیخ کتاب عصمت میں قیس ابن حجاج سے روایت کرتے ہیں کہ جب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر فتح کیا تو ایک دن مقررہ دن پر جو اہل عجم کا معمول تھا، بہت سے لوگ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہماری کھیتی باڑی کا دار و مدار دریائے نیل کے پانی پر ہے، جب یہ خشک ہو جائے تو ہم چاند کی 11 تاریخ کو ایک کنواری لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضامندی سے اسے اعلیٰ درجے کے زیورات اور کپڑے پہناتے ہیں اور اس کو دریائے نیل کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ بس اب ہمیں اس فعل کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ تمام لغو اور بکواس باتیں ہیں۔ اسلام تو ان تمام باطل باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ یہ سارا قصہ آپ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا۔ حضرت عمر نے ایک جوابی خط لکھا، اسلام ان تمام لغو باتوں کو مٹانے آیا ہے۔ میں اس خط کے ہمراہ ایک رکا لفافے میں بند کر کے بھیج رہا ہوں، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اس میں لکھا تھا کہ بندہ الہی عمر امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ تعالیٰ جاری فرماتا ہے تو اس میں اللہ واحد و قہار سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تجھے جاری کر دے۔ فقط امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی شخص کو والی مقرر فرماتے تو یہ شرائط رکھتے اور ان شرائط کو لکھواتے کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہو، اعلیٰ درجے کی غذا نہ کھائے، باریک کپڑے نہ پہنے، ریشمی کپڑا نہ پہنے گا، اہل حاجات کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کرے گا، اور اگر ایسا کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ اکرمہ بن خالد کہتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن عرض کیا کہ اگر آپ عمدہ غذا کھائیں تو امور خلافت اور زیادہ مستعدی سے انجام دیں اور امر حق پر بھی زیادہ قوی ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، بچوں اس مشورے کا شکریہ، لیکن میں نے اپنے دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص دستور کا پابند دیکھا ہے۔ اگر میں ان کی روش اور دستور کے مطابق عمل نہیں کروں گا تو ان کی منزل کس طرح پا سکوں گا؟
لوگوں کا بیان ہے کہ قحط سالی میں جو 1 سال تک جاری رہی، 1 سال تک متواتر آپ نے گھی اور گوشت تناول نہیں فرمایا۔ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر صوف کا لباس پہنتے تھے جس میں چمڑے کا پیوند لگا ہوتا تھا، حالانکہ آپ خلیفہ تھے، اور اسی لباس میں درہ لیے ہوئے بازار تشریف لے جاتے اور اہل عرب کو اور اہل بازار کو ادب و تنبیہ فرماتے تھے۔ اگر آپ راستے میں کہیں ترکش یا رسی یا چھہارے کی کوئی گٹھلی پڑی ہوتی تو آپ اس کو اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں پھینک دیتے تاکہ وہ اس سے دوبارہ فائدہ اٹھائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دریافت کیا کہ تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ وہ سب سے اچھے آدمی ہیں، مگر ان کو جب غصہ آتا ہے تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو اس وقت تم کوئی آیت کیوں نہیں پڑھ دیتے تاکہ ان کا سارا غصہ ختم ہو جائے؟ یہ ان کا خوف الہی تھا۔ ابن سعد اور حاکم بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن میں مدینہ کے لوگوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلا تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدل جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، خود پہننے کی وجہ سے آپ کے سر مبارک کے سارے بال گر گئے تھے، آپ کا قد لمبا تھا، آپ کا سر اقدس دوسرے لوگوں کے سروں سے اونچا معلوم ہوتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کسی جانور پر خلافت فاروق کی۔ اس میں ہم اب تاریخی خلافتوں اور فتوحات کا مختصر جائزہ لیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات ہی میں ماہ جمادی الاخر 13 ہجری خلافت کے لیے نامزد ہو گئے تھے۔ ظاہری کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جس روز انتقال ہوا آپ اسی روز منتخب ہو گئے تھے، یعنی بروز سہ شنبہ 22 جمادی الاخر 13 ہجری۔ آپ کے دور خلافت میں فتوحات ہوئیں، چنانچہ 14 ہجری میں دمشق صلح اور جنگ سے فتح ہوا، اس کے بعد حمص بعلبک پر بدریہ صلح قابض ہوئے، اور اسی سال بصرہ اور ایلہ فتح ہوئے۔ اسی سال آپ نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی۔ 15 ہجری میں ملک اردن جنگ سے فتح ہوا اور تبریہ بدریہ صلح مسلمانوں کے قبضہ میں آیا۔ یرموک و قادسیہ پر زبردست جنگیں ہوئیں۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس سال حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کا شہر بسایا۔ اسی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی جاگیریں مقرر فرمائیں، دفاتر کھولے اور لوگوں کو عطیات بخشے۔ 16 ہجری میں اہواز اور مدائن فتح ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایوان کسریٰ میں جمعہ کی نماز ادا کی، اور یہ پہلا جمعہ تھا جو عراق کی مملکت میں پڑھایا گیا۔ اسی سال جلولہ کا واقعہ پیش آیا۔ یزدگرد بن کسریٰ نے شکست فاش اٹھائی اور رے کی طرف بھاگ گیا۔ اسی سال تکریت فتح ہوا اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ پھر بیت المقدس شریف فتح ہوا اور آپ نے شہر جابیہ میں اپنا مشہور خطبہ دیا۔ اسی سال کنسرین میں اور سروج جنگ سے اور حلب انطاکیہ اور منج صلح صفائی سے فتح ہوئے۔ اسی سال کرتیسا صلح سے مسلمانوں کے قبضہ میں آیا۔ اسی سال ماہ ربیع الاول میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ سے سال ہجری کا اجرا ہوا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کا کام 17 ہجری میں آپ نے شروع کیا۔ اسی سال قحط عظیم پڑا، اسی نسبت سے اس سال کا نام عام الرماوہ رکھا گیا۔ طلب باران کے لیے آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز استسقاء ادا فرمائی۔
ابن سعد نے نیاز الاسلمی سے روایت کی ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز استسقاء کے لیے باہر تشریف لے گئے تو اس وقت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مطہرہ اوڑے ہوئے تھے، ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، جو کہ کئی روز تک متواتر ہوتی رہی۔ اہواز کا شہر باسیز اسی سال فتح ہوا۔ 18 ہجری میں جند نیسابور، جو کہ اب نیشا پور کے نام سے جانا جاتا ہے، صلح اور حلوان جنگ سے مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے۔ اسی زمانے میں حلوان میں سخت تعاون پھیلا، جو تاریخ اسلام میں تعاون عموس کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ 20 ہجری میں مصر جنگ کے بعد فتح ہوا۔ 21 ہجری میں جنگ عظیم کے اسکندریہ اور نہاوند فتح ہوئے۔ ان شہروں کے فتح ہونے کے بعد ملک عجم میں کوئی سرکش جماعت باقی نہیں رہی۔ 22 ہجری میں آذربائیجان بقول بعض جنگ سے اور بعض کے قول کے مطابق صلح سے حاصل ہوا۔ اس کے بعد دینور، ماسبزان اور ہمدان جنگ سے فتح ہوا۔ اسی سال طرابلس الغرب، رے، عسکر اور قومس ممالک محروسہ میں داخل ہوئے۔ 23 ہجری میں کرمان، سجستان، مکران فتح ہوئے اور بلاد جبل سے اصفہان اور اس کے اطراف کے علاقے فتح ہوئے، اور اسی سال کے آخر میں حج سے تشریف آوری کے بعد آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اونٹ کو راستے میں بٹھایا اور اس کی پشت سے تکیہ لگا کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اس طرح دعا مانگی: الہی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس سے پہلے کہ میں ناکارہ ہو جاؤں اور میری عقل میں فطور پیدا ہو جائے، تو مجھے اپنے پاس طلب کر لے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور آپ ذوالحجہ کے آخر میں شہید کر دیے گئے۔ ظہری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کسی نابالغ لڑکے کو مدینہ منورہ میں باہر سے داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک بار حاکم کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کوفہ سے آپ کو لکھا کہ یہاں ایک بہت ہی ہوشیار اور کاریگر لڑکا موجود ہے، اس کو بہت سے ہنر آتے ہیں، لوہار اور بڑھئی کا کام تو بہت خوب اچھی طرح جانتا ہے، اس کو مدینہ میں داخلہ ہونے کی اجازت اگر آپ دے دیں تو میں اس کو وہاں سے روانہ کر دوں۔ اجازت مل گئی۔ اس پر مغیرہ نے ٹیکس 100 درہم لگایا ہوا تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ یہ ٹیکس بہت زیادہ لگا رکھا ہے مجھ پر۔ آپ نے فرمایا ٹیکس زیادہ نہیں ہے۔ اس لڑکے کو یہ جواب بہت ناگوار گزرا اور اس نے بہت برا منایا اور وہ غصہ میں واپس آ گیا۔ چند روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پھر بلایا اور فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں گے تو میں ایسی چکی تیار کر دوں گا جو ہوا سے چلے گی۔ اس نے نہایت کڑوے انداز میں جواب دیا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کر دوں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ یہ لڑکا ابو لولو فیروز نامی ایک 2 دھارا خنجر آستین میں چھپا کر مسجد میں ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ ابھی صبح کی روشنی ٹھیک سے نمودار نہیں ہوئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے گشت کر رہے تھے۔ جب مسجد میں اس کے قریب سے گزرے تو اس نے آپ کے جسم پر 3 وار کیے۔ دوسرے لوگ بیچ میں آ گئے تو اس نے آپ کے علاوہ 12 اور افراد کو بھی زخمی کیا۔ ان میں سے 6 شہید ہو گئے۔ ایک عراقی نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے اس پر ایک بڑا کپڑا ڈال دیا۔ وہ الجھ گیا اور پکڑے جانے کے ڈر سے اس نے خودکشی کر لی۔ جس وقت آپ کا جنازہ تیار ہو گیا تو لوگ آپ کا جنازہ لے کر چلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ کر سلام عرض کیا کہ دفن کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ انہوں نے اجازت دی اور ہم نے آپ کو آپ کے دونوں دوستوں کے پاس سپرد خاک کر دیا، یعنی کہ
آپ کی قبر مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی روضہ انور میں جنات کا آپ کی شان میں منقبت پڑھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری حج امہات المومنین کے ساتھ ادا کیا۔ اس کے بعد ہم سب واپس ہوئے اور مقام محسب سے گزرے تو میں نے ایک شخص کی آواز سنی جو اپنی سواری پر بیٹھا ہوا اس طرح کہہ رہا تھا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ جب اس کے ساتھ کے دوسرے شخص نے کہا کہ امیر المومنین یہ موجود ہیں، پھر ایسا معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا اور ایک نے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے امام، آپ کے اوپر سلام ہو اور برکت دے اللہ تعالیٰ اس چمڑے کو جو پارا پارا ہوگا۔ شتر مرغ جلد آپ کے درجوں پر نہیں پہنچ سکتا کہ آپ مسبوق رہیں گے، وہ مسبوق ہو جائے بھلائی اعمال جلیلہ کے باعث آپ نے مصیبتوں اور ہلاکتوں کو چھوڑ دیا، اس طرح کہ وہ بند کلیاں ہیں جو ابھی تک نہیں کھلی ہیں۔ پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ جن تھے۔ امام نخعی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ آپ اپنے فرزند عبداللہ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں۔ آپ نے اس شخص کو جواب دیا: اللہ تمہیں غارت کرے، جس شخص کو اپنی بیوی کو ڈھنگ سے طلاق دینے کا بھی سلیقہ نہیں، کیا میں ایسے شخص کو خلیفہ نامزد کر دوں؟ آپ کی شہادت پر جنوں نے نوحہ کیا اور وہ سنا گیا۔ سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جنوں نے بھی نوحہ کیا۔ چنانچہ حاکم مالک بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ شہید ہو گئے تو یمن کے پہاڑوں کی طرف سے یہ اشعار سنائی دیے: جو شخص اسلام پر رونے والا ہو وہ رو لے، کیونکہ وہ بے ہوش ہیں اور اب ان کا زمانہ ختم ہو گیا۔ گویا دنیا ہی الٹ گئی اور اس کا بہترین شخص چل بسا۔ وہ شخص جو وعدوں پر یقین کیے بیٹھا تھا غمزدہ ہوگا۔ ابن ابی دنیا یحییٰ بن راشد بصری سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو وصیت فرمائی کہ میرے کفن میں بے جا خرچ نہ کرنا، کیونکہ اگر میں اللہ کے نزدیک بہتر ہوں تو وہ اس کو بدل دے گا، اور اگر میں اس کے نزدیک بہتر نہیں ہوں تو یہ کفن بھی چھن جائے گا، میرے جنازے میں کوئی عورت نہ چلے۔ ہمارے چینل میں انبیاء کرام، غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ کے سنہرے واقعات سننے اور جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ سبسکرائب کے بٹن پریس کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بہم پہنچ سکے۔ ہمارے ساتھ جڑی رہیے، انشاءاللہ آپ کے علم میں ہم اضافہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔